اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، درس فقہ کا یہ سلسلہ جو آپ کی خدمت میں مسلسل چند سالوں سے پیش کیا جا رہا ہے، آج اس کی ذیل کے اندر آپ کی خدمت میں خمس کے مسائل کو پیش کیا جائے گا۔ مالی اعتبار سے جن عبادات کا تذکرہ ہوتا ہے، مکتب اہل بیت میں سب سے زیادہ مشہور مالی عبادت کہی جائے، مالی معاملات کے اعتبار سے جو پوری نظام ملت کو چلانے کے سلسلے کے اندر ایک خود مختار سسٹم کہا جائے، اس کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے، عام طور پہ یہ لگتا ہے کہ شاید مسلمانوں کے فرقوں کے اندر شاید مکتب جعفریہ یا مکتب اہل بیت ہی وہ فرقہ ہے کہ جو اس پر بہت زیادہ فوکس کیے ہوئے، باقی جگہ پر اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ فروعات دین میں سے ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ اس کا انکار اسی طریقے سے موجب اور باعث کفر بنتا ہے جس طرح سے زکوٰۃ کا انکار کرنا یا زکوٰۃ کا نہ ماننا جو انسان کو کافر بنا دیا کرتا ہے۔ قرآن مجید کے ذریعے سے بھی اس کا وجوب ثابت ہے۔ سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 41 کے اندر پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یعنی پروردگار عالم نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جان لو کہ جو غنیمت، جو منفعت اور جو فائدہ کسی بھی چیز سے تمہیں حاصل ہوا کرتا ہے تو اس میں پروردگار عالم کا حق ہے، اس کا 5واں حصہ اللہ کے رسول کا ہے، اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، ابن السبیل جو راستے کے اندر اگرچہ کہ اپنے ملکوں میں اپنے شہروں کے اندر فقیر نہیں تھے مگر اب نادار ہو گئے زیادہ سفر نہ ہونے کی وجہ سے، ان سب کے لیے خمس کا جو ہے وہ وجوب قرار دیا گیا ہے۔ اور آیت کا اختتام بھی بڑا دلچسپ انداز ہے کہ ان کنتم آمنتم باللہ، کون مانے گا اس خمس کے وجوب کو کہ جو پروردگار عالم پہ ایمان لائے گا اور اس چیز کے اوپر ایمان لے کر آئے گا کہ جس کو ہم نے اپنے بندے پر یوم فرقان کے دن قرار دیا ہے، یعنی جس دن حق و باطل جو ہے وہ الگ الگ ہو کر قیامت کے دن واضح ہو جائے گا۔ یعنی جو خدا پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس خمس کے وجوب پر بھی ایمان اور عقیدہ رکھتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ موجود ہے کہ تقریباً 141 کے قریب احادیث ہے مفسرین کے پاس کہ جس میں خمس کے وجوب کے سلسلے کے اندر گفتگو کی گئی ہے، اس کے مصارف کے اعتبار سے کہاں واجب ہے، کن پر واجب ہے، کب واجب ہوا۔ خاص طور پہ تذکرہ ہے کہ خمس کا وجوب جنگ بدر سے شروع ہو گیا، کیونکہ خمس کے جو مصارف جن چیزوں پہ خمس واجب ہوتا ہے ان میں سے ایک اہم مال غنیمت ہے جو جنگ میں حاصل ہوتا ہے، وہاں بھی ابتدائی طور پر اس کا جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ کہلاتا ہے، لہٰذا جنگ بدر ہی سے اس کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا خمس کے وجوب کا۔ اس کے بعد خمس جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، بڑا مشہور ہے کہ اس کو سہمین کہا جاتا ہے، سہم امام اور سہم سادات۔ یہ بھی باقاعدہ پیغمبر اکرم کے رشتہ دار جو سادات کرام ہیں ان کی عزت اور ان کی حرمت کے خیال کے لیے اس مالی واجب میں سے آدھا حصہ باقاعدہ ان کی ناداری، ان کے فقر، ان کی ضروریات کو کہ جو وہ خود پورا نہ کر سکے انہیں سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور باقی آدھا حصہ جس کا نام ہی سہم امام ہے وہ امام یا ان کی غیبت میں نائب امام کے تصرف میں ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے ملکی اور امت کے مسائل کو جو ہے وہ چلایا کرتے ہیں۔ کہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے اس کا فیصلہ اور ثوابت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس اعتبار سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آج بھی اگر معاشرے میں کسی مقام کے اوپر سہم امام کی ضرورت ہے تو حاکم شرع یعنی مجتہد کی اجازت سے یا ان کی طرف سے جو وکلاء اجازت رکھتے ہیں ان سے اجازت لے کر وہاں پر شرائط کو دیکھتے ہوئے خرچ کیا جاتا ہے۔ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر خمس واجب ہے، یہیں سے گفتگو شروع ہوتی ہے توضیح میں۔ خمس کے احکام مسئلہ نمبر 1720 کہ خمس 7 چیزوں پر واجب ہے۔ سب سے نمبر 1 کاروبار یا روزگار، کسی بھی طرح کا انسان کی معاش کو چلانے کے لیے جو ذریعہ آمدنی ہو اس سے جو حاصل ہونے والا منافع ہوا کرتا ہے، سال بھر کے اخراجات کے بعد جو بچ جاتا ہے اس کا 5واں حصہ اس کو خمس کے طور پہ دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 معدنی کانیں، زمین پر جتنی بھی مائنز ہے کہ جو انسان کو خلق خدا یعنی زمین جو پروردگار عالم کی زمین ہے جو کسی خاص ملکیت میں کسی کی نہیں ہے، اس زمین میں سے اگر کہیں مائننگ ہو اور کوئی چیز نکل آئے تو ان معدنی چیزوں کے اوپر بھی جو ہے وہ خمس ہے، اور اس کے بعد اس میں باقی تصرفات ممکن ہے۔ نمبر 3 دفینہ، کہ انسان کو پروردگار کی زمین سے کوئی گڑھا ہوا
پرانا خزانہ مل جائے تو ایسا خزانے کے اوپر بھی جو ہے وہ 5واں حصہ خمس واجب ہوتا ہے۔ نمبر 4، حلال مال جو حرام مال سے مخلوط ہو جائے، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ جب مسائل کو بیان کیا جائے گا اس کی فہرست کے تحت، تب جو ہے وہ اس کی تفصیلات آئے گی۔ نمبر 5، غوطہ خوری، جس طرح زمین پر دفینہ ہے، زمین کے اوپر کانے اور معدنی کانے ہیں کہ جہاں سے اگر کوئی فائدہ یا کوئی منرلز ملتے ہیں تو اس پر خمس واجب ہے۔ اسی طرح سے سمندر اور دریا کے اندر اگر موتی اور مونگے یا کوئی جواہرات ملتے ہیں تو اس پر بھی جو ہے وہ خمس واجب ہوا کرتا ہے۔ نمبر 6 چیز، جنگ میں ملنے والا مال غنیمت۔ اور 7ویں چیز، مشہور قول کی بنا پر، کیونکہ مسلمانوں کی ٹیریٹری میں مسلمانوں کے علاوہ اگر کوئی کافر رہتا ہے اور وہ اہل کتاب ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کانٹریکٹ کے تحت رہتا ہے تو اسلامی حکومت میں ایسے کافر کو کافر ذمہ کہا جاتا ہے۔ اگر وہ کوئی مسلمانوں کی زمین مسلمانوں سے خریدتا ہے تو اس پر بھی اسے خمس ادا کرنا ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلی فہرست کے اعتبار سے کاروبار کا منافع۔ سب سے اہم کہ جس چیز کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے اور ڈیٹیلز جس کی زیادہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ پہلی چیز ہے، اس سے اس کی وسعت سمجھ میں آتی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ باقاعدہ مختلف قسم کی اشیاء اپنے نصاب پر پہنچنے کے بعد جو ہے وہ واجب ہوا کرتی ہے۔ مثلا غلات ارباب بولتے ہیں، گندم، جو، جوار، کھجور، کشمش، ان کے اوپر، پھر اغنام ثلاثہ یعنی گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، اونٹ، ان چیزوں پر ہے۔ اور اگر سیستانی کے نزدیک کاروبار پر بھی ہے، لیکن کاروبار کے علاوہ نوکری پیشہ افراد پہ نہیں ہے۔ کاروبار میں بھی ہر کاروبار پہ نہیں ہے، 5 شرائط ہے باقاعدہ، اس کی جب انشاءاللہ زکوٰۃ کا چیپٹر ڈسکس کیا جائے گا وہ بیان کیا جائے گا۔ لیکن خمس جو ہے وہ ہر طرح کی، انسان جو صنعت و حرفت، ہر طرح کا پیشہ، ہر طرح کی کمائی کے لیے جو جائز ذرائع استعمال کیا کرتا ہے، چاہے وہ کوئی اسٹیٹ ایجنٹ ہو، کبھی پلاٹ میں اسٹیٹ ایجنٹ بنتا ہے، کہیں اور مثال کے طور پہ بروکری کا کام کرتا ہے جیسے اسٹاک ایکسچینج ہے، تو اس طرح کے ذریعے سے بھی اگر کوئی آمدنی کماتا ہے، حتیٰ یہ کہ اگر کوئی اجیر بنتا ہے نماز و روزے کی کسی مرحوم کے پڑھنے کے لیے، اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی اس میں شامل ہے۔ ٹیوشن پڑھاتا ہے، کئی درس دیتا ہے، کئی مجلس ہے، کئی منقبت پڑھتا ہے، کسی بھی ذریعے سے جو اس نے اپنا پروفیشن بنا کے رکھا ہوا ہے، جائز پروفیشن ہے، اگر اس سے کوئی آمدنی ہوتی ہے اور وہ اس کے اپنے اور اپنے گھر والوں کے اخراجات کے بعد بچ جاتی ہے، تو جو بھی اس کی ڈیٹ ہے خمس کی، جہاں اس کا سال اختتام پذیر ہوتا ہے، اس پر اسے خمس ادا کرنا ہوگا۔ دیکھیں مسئلہ نمبر 1721 کہ جب انسان تجارت، صنعت اور حرفت یا دوسرے کام دھندوں سے روپیہ پیسہ کمائے، مثال کے طور پر اگر کوئی اجیر بن کر اجرت لے کر کسی مرنے والے کی نماز پڑھے اور روزے رکھے اور اس طرح کچھ روپیہ پیسہ کمائے، تو اگر وہ کمائی خود اس کے اور اس کے اہل و عیال کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو تو ضروری ہے کہ زائد کمائی کا خمس یعنی 5واں حصہ اس طریقہ کار کے مطابق دے جس کی تفصیل بعد میں بیان کی جائے گی۔ تو یہ بیان کر دیا کہ اس کا سکوپ انسان کی زندگی کے ہر کام سے ہے۔ اگلا مسئلہ یہ کہ کام نہیں کیا، بغیر کام کیے کسی نے مثال کے طور پر انسان کو گفٹ کر دیا، یا فرض کرے کہ عیدی بھی گفٹ میں شامل ہوتی ہے، وہاں سے انسان کو آمدنی مل گئی، یا مثال کے طور پہ پاکٹ منی ہے کسی کی جو ہے وہ فکس کی گئی ہے، یا کسی ادارے کی طرف سے کسی خاص طبقے کے لیے جو ہے وہ کوئی امدادی رقم کا اعلان کیا گیا ہے، تو بغیر کمائی کے، بغیر محنت کے، بغیر کسی پروفیشن کے اگر انسان کو کوئی کمائی حاصل ہوتی ہے تو اس کمائی پر بھی سال بھر کے اخراجات کے بعد کچھ بچ جائے تو اس پر خمس ادا کرنا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 1722 کہ اگر کسی کو کمائی کیے بغیر کوئی آمدنی ہو جائے، سوائے کچھ ان چیزوں کے کہ جن کا تذکرہ اس کے بعد والے مسئلے میں کیا جائے گا، جس کو استثناء اور ایکسیپشن قرار دیا گیا ہے، اگر کوئی آمدنی بغیر کمائی کے حاصل ہو جائے، مثلا کوئی شخص تحفہ دے اور وہ سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کا خمس ادا کرے۔ 1723 یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ کیا کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی ایسی آمدنی ہے کہ جس پر خمس واجب نہیں ہوا کرتا؟ بالکل، کچھ موارد ایسے ہیں کہ جس آمدنی کے اوپر خمس واجب نہیں ہوا کرتا، جس میں سب سے پہلے سر فہرست خاتون کا مہر ہے جو نکاح کے بدلے میں اس کے لیے قرار دیا جاتا ہے، چاہے وہ نکاح دائمی ہو چاہے وہ نکاح موقت ہو۔ اگر نکاح ہوتا ہے خاتون کا تو اس نکاح کے لیے
جو شرائط ہے اس میں سے ایک شرط مہر بھی ہے۔ مہر کا تعین ہوتا ہے خاتون کی مرضی سے، جس مہر پہ وہ راضی ہو جائے، وہ مہر جو اسے حاصل ہو اس پر تاحیات خمس واجب نہیں ہوا کرتا۔ البتہ اگر وہ اسے کہیں انویسٹ کرے تو انویسٹمنٹ کے اوپر جو اس پہ پروفٹ ہوگا وہ مہر سے الگ رقم شمار کی جائے گی، اس کے اوپر خمس واجب ہوگا۔ اس کے علاوہ مرد کو طلاق خلا دیتے وقت، طلاق کی مختلف قسمیں، طلاق رجی ہے، طلاق خلا ہے، طلاق مبارات ہے۔ تو طلاق خلا جو ہے عورت ڈیمانڈ کرتی ہے طلاق کی، اور مرد اس کی ڈیمانڈ کو قبول کرے کسی خاص شرط کے اوپر، مثلا مہر معاف کر دیا جائے گا، یا مثال کے طور پہ فلاں رقم یا فلاں مثال کے طور پہ مال دیا جائے گا۔ تو جو مال بھی طلاق کے خلا دینے کے عوض مرد کو ملتا ہے، تو اس طرح عورت پر مہر کے اوپر خمس واجب نہیں ہے، تو طلاق خلا کے بدلے ملنے والے مال جو ہے مرد کے اوپر جو ہے وہ اس پر خمس واجب نہیں ہوا کرتا۔ تیسری چیز دیت، اور یہ ایک الگ سے عنوان ہے، یہاں سرسری بیان کر دیا جائے کہ اگر انسان کسی کو فزیکلی طور پر کوئی نقصان پہنچاتا ہے، تو ایک مسلمان اگر کسی مسلمان کو فزیکلی طور پر نقصان پہنچائے تو اس دوسرے مسلمان پر جس نے نقصان پہنچایا ہے دیت واجب ہو جاتی ہے۔ اور اس دیت کے الگ الگ سٹیپس ہیں۔ سرخ ہو گیا، ایسا تھپڑ مارا، ایسی چوٹ ماری کہ جس سے انسان کی جلد سرخ ہو جائے تو الگ دیت ہے، نیلا پڑ جائے الگ دیت ہے، کالا پڑ جائے الگ دیت ہے، کھال پھٹ جائے الگ دیت ہے، ہڈی ٹوٹ جائے الگ دیت ہے۔ اعضاء کے اعتبار سے بھی یہ ہے کہ آنکھ کا نقصان پہ الگ دیت ہے، ہاتھ کے نقصان پہ الگ دیت ہے، پاؤں کے نقصان پہ الگ دیت ہے، چہرے پہ اگر چوٹ لگے تو الگ دیت ہے، چہرے کے علاوہ باقی بدن پہ لگے تو الگ دیت ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ اگر انسان کو دیت کے بدلے جو رقم ملتی ہے، جو مجروح ہے، جو زخمی ہے، اس کو جو رقم ملتی ہے، اس مال دیت کے اوپر بھی خمس واجب نہیں ہوا کرتا۔ اس کے بعد چوتھی چیز میراث ہے، کہ اگر انسان کو میراث کے قواعد کے تحت، مکتب اہل بیت کے میراث کے قواعد کے تحت اگر میراث ملتی ہے، تو جو میراث انسان کو مل رہی ہے اگر وہ ایسی میراث ہو کہ جو نون میراث ہے، ایسی نہیں ہے کہ جو ان نون میراث ہے جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ اسے ملنی تھی، وہ فرض کرے کہ تیسرے طبقے میں جا کر کسی کو جو ہے وہ پردادا کی میراث کسی کو مل گئی، یا فرض کرے کہ کسی پھوپھی کے بیٹے کو جا کے میراث ملی جس کو کوئی توقع نہیں۔ جس میراث کی توقع ہے، عام طور پہ پہلا طبقہ جو ہوتا ہے وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جیسے ماں باپ ہے، شوہر ہے، جو بیوی اور مثال کے طور پہ جو بچے ہیں، اولاد ہے، ان سے ملنے والی میراث انسان کی مشخص ہے کہ اگر یہ ان میں سے کوئی مر گیا تو میراث ملے گی، تو ایسی میراث پر بھی خمس واجب نہیں ہوا کرتا۔ دیکھیں مسئلہ نمبر 1723، عورت کو جو مہر ملتا ہے اور شوہر بیوی کو طلاق خلا دینے کے عوض جو مال حاصل کرتا ہے، اسی طرح وہ شرعی دیت جو حاصل ہوتی ہے، خواہ عضو کی دیت ہو، یعنی کسی پارٹ آف باڈی کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی دیت ہو، یا جان کی دیت ہو، یعنی قتل کی دیت ہو، جو ملے گی اس کے ورثاء کو۔ مثلا اگر باپ کا قتل ہو گیا تو اولاد کو ملے گی، ان پر خمس نہیں ہے۔ اور اسی طرح میراث کے معتبر قواعد کی روح سے، جو قواعد میراث کے موجود ہے مسائل فقہ کے اندر، جو میراث انسان کو ملے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر کسی شیعہ مسلمان کو اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے میراث ملے، میراث کا معتبر قواعد ہے، پہلا طبقہ ہے نہیں ہو، دوسرا طبقہ ہے نہیں ہو، تیسرا طبقہ، یہ میراث سے اگر انسان کو ملا ہے تو اس کے اوپر خمس نہیں ہے۔ لیکن اگر تعصیب کا رول جو اہل سنت کا رول ہے کہ جہاں پر چچا کو بھی جو ہے وہ میراث ملتی ہے، تو یہ میراث وہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پر نہیں ہے۔ اگر کسی کا کوئی اہل سنت رشتہ دار ہے، وہ مر گیا اور وہ چچا تھا جبکہ وہ شیعہ ہے، لیکن اگر اس کو میراث ملی تو یہ میراث قواعد مکتب جعفریہ کے تحت نہیں ملنی تھی، نہیں مثال کے طور پہ انسان کو اس کا جو ہے وہ میراث کے قواعد میں شمار تھا۔ اب اگر مل جائے تو اس کو آمدنی سمجھا جائے گا اور اس کا خمس بھی نکالا جائے گا۔ اسی طرح اگر اسے باپ اور بیٹے کے علاوہ کسی اور کی طرف سے میراث ملے جس کا خود اسے گمان تک نہ ہو، تو احتیاط واجب کی بنا پر وہ میراث اگر اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو تو خمس ملے گا۔ چچا ہے، پھوپھی ہے، دور کے چچا و پھوپھی ہے جن کو کزن چچا کہا جاتا ہے، جانتا بھی نہیں تھا، میراث آ گئی اس کی، کوئی اور رشتہ دار نہیں تھا، ایسی میراث آمدنی کہی جائے گی اور اس کے اوپر خمس نکالنا واجب ہوگا۔ یہاں تک ہم اپنے مسائل کو آج اپنے مقام پر اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ
اگلی گفتگو میں مزید مسائل کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔